جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک شعر ہے، وارث مان نہ کر وارثاں رب بے وارث کر ماردائی۔ آتے ہیں اس شعر کی طرف، اور بلاول بھٹو کیسے جیت رہے ہیں، لاہور سے جیت بھی رہے ہیں یا نہیں۔ طاہر القادری صاحب نے، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ان کی سپورٹ کس دشمنی میں کی، کس کی دشمنی میں کی، اور ایک بڑی سپورٹ کیسے وہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے بہت اہم انکشافات ہیں میرے پاس جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سیاسی تھڑا بن گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، بتانا ہے سارا اس حوالے سے بھی کہ انصاف کا ادارہ سیاسی تھڑا کیویں بن چکی ہے، اور اس کے اندر کیا کیا وہ معاملات ہیں جو دسن والے نہیں، لیکن میں نے آج آپ کو بتانے ہیں۔ سنم جاوید پھر ہار گئی، پھر شکست ہوئی، اسے ایک بڑی شکست ہوئی، اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ لیکن ان ساری باتوں سے پہلے وہ چلیا جی نو جی ہوں اور محبت کی ہوں، جو محبت آپ کی طرف سے مجھے مل رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ سے گلہ کیا تھا کہ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا۔ آپ روٹھے ہوئے مجھ سے، میرے چینل پر کم آ رہے ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ یہ چینل آپ کا ہے، یہ آپ نے بنایا ہے، مجھے بیمار کو اٹھایا ہے آپ نے، سیدھی بات ہے۔ میں نے تو چند ویڈیوز چند ولاگز کر کے چینل پہ اپلوڈ کیے تھے، اور آپ نے اسے ایک بڑا چینل بنا دیا، اور یہ آپ ہی کی دعاؤں سے، آپ ہی کی ہیلپ سے یہ چینل چل رہا ہے، اور آپ کے کامنٹس میرے لیے بڑے عزیز ہیں۔ لیکن پتہ کیا، یہ جو جنہیں یوتھیاس کہتے ہیں، میں کہتا تھا یہی کوئی بد تہذیبی کرتے ہیں کامنٹس میں آ کے، کامنٹ سیکشن میں، لیکن پٹواری بھی گھٹ نہیں بھائی کسی کو، بھائی ایسے ایسے لانتی، آہا ہا ہا کیا بات ہے۔ میں ایسا لفظ یوز نہیں کرنا چاہ رہا تھا، معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ یہ اسی طرح کی لینگویج اپنے گھر میں بھی یوز کرتے ہوں گے، اپنی ماؤں، بہنوں، باپ، بھائیوں، بیٹوں کے سامنے بھی، جو یہ کامنٹ سیکشن میں آ کے کرتے ہیں۔ لعنت گھٹیا مجھ سے سننے لگے کچھ، معذرت کے ساتھ میرے اچھے دوستوں، اچھے ویورز کے لیے یہ چینل ہے، اور آپ کی دعائیں، آپ کا ساتھ مجھے پل پل چاہیے۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیا کریں، کہ میں مطلب سیدھی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی ہو، یا کوئی بھی جماعت، مطلب تنقید میرا حق ہے سب پہ کرنا، بطور جرنلسٹ، بطور تجزیہ کار، اور خبر آپ تک لے کے آنا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو۔ اور جو ان میری باتوں پر آ کے کوئی یوتھیا بنتا ہے، کوئی پٹواری بنتا ہے، یا کوئی جیالا بنتا ہے، ان کے لیے اس چینل کے دروازے بند ہیں، سیدھی بات۔ آ جاتے ہیں آہو، وہ تو آپ نے کرنا ہی ہے نا، لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور کامنٹ سیکشن میں بھی آنا ہے، یہ تو آپ کی ذمہ داری بتانے والی بات نہیں ہے۔ خبروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ وارث مان نہ کر وارثاں رب بے وارث کر ماردائی، لا وارث کر ماردائی۔ یہ شعر تو بعض دوست کہتے ہیں ہمارے پنجابی ادب کے کہ وارث شاہ جی کا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ان کا شعر نہیں ہے، یہ کسی اور شاعر کا شعر ہے، اور وارث شاہ سائن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ خیر جو بھی ہے، وارث میر صاحب مرحوم کے بیٹوں نے، حامد میر نے اور عامر میر نے اور فیصل میر نے بڑے سارے وارث بنائے ہوئے، لیکن رب بے وارث کر ماردائی، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا وارثین کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں وارث میر صاحب ایک بڑی پرسنالٹی تھی، بڑے جگادر ایک جرنلسٹ تھے، اور بہت بڑے استاد تھے، ان کی اولاد ہے یہ۔ حامد میر صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو اینٹی آہو نا سمجھتے نا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ عامر میر صاحب جو کل تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، آج منسٹر ہیں، نگران منسٹر ہیں، انفارمیشن منسٹر پنجاب کے، مطلب پاجی اسٹیبلشمنٹ ہیں جی۔
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پورے اور ناکون چنے چبوانے ہیں پی ٹی آئی کو، ان کا یہ مشن ہے۔ فیصل میر انہوں نے ایک بڑے پاجی جڑے نا وہ سب کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، میں آپ کو یہ بات صاف بتا دوں، بڑے پاجی جڑے ہوں نا باپ دے بعد وہ کمانڈ کرتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں چھوٹوں کی، اور ان کی ڈیوٹیز بھی لگاتے ہیں کہ تو اے کام کرنا، تو اے کام کرنا، تو اے کام کرنا۔ اور فیصل میر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے وارث بنایا ہوا ہے اپنا، اور ان دنوں وہ ہیں بلاول بھٹو زرداری کے الیکشن انچارج کہہ لیں کہ حلقہ 127 لاہور کا جو ہے اس کے انچارج ہیں الیکشن کے۔ اور بلاول صاحب آج ادھر جانا ہے، بلاول صاحب آج اس بندے نال میٹنگ کرنی ہے، بلاول صاحب آج اتھوں ووٹ منگنا ہے، یہ کرتے پھرتے گزشتہ رات ٹھنڈی سی رات کافی، تو پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈر ٹائپ جیالے ان کے ساتھ ملاقات رہی، چائے کے پیالے میں وہ طوفان والی بات، وہ طوفان اٹھاتے رہے، اور کوئی 1.5 گھنٹہ ہم بیٹھے رہے اکٹھے ایک ہی ٹیبل پر، بڑی زبردست انہوں نے باتیں بتائی۔ پیپلز پارٹی کے اندر کی سیاست جو ہے وہ ساری بھی انہوں نے کھول کے رکھی۔ آصف علی زرداری نے اپنے بیٹے کو کیوں کہا ہے ہجے نکما ہے، ہجے سکھ دا ہے، اور سکھ دا تو سانو نا بچپن دا ایک لطیفہ بھی یاد آتا ہے، لیکن چلو انٹرٹیننگ، اس نے کہا کہ میرا بیٹا ابھی انٹرٹیننگ ہے۔ اور جو فیصل میر جو کچھ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ حلقہ 127 میں، آپ جانتے ہیں نا ان کے مقابلے میں وہ نواز سائے، رفیق تارڑ، عطا اللہ تارڑ، یار وہ نا عجیب گیٹ اپ ہے اس بندے کا بھی نا، ہس آ جاتا انہوں دیکھ کے نا، ان کی وضع قطع ویک کے شکلاں تے رب بناتا ہے، لیکن جس طرح سے اس نے اپنی شکل کی ہوئی ہے نا بھائی کمال، کیا بات ہے، ہاسا آ جاتا ہے۔ خیر وہ مقابلہ کر رہے ہیں، ایک بڑی مسٹیک انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ پاسٹر ہے کرسچینز کے حلقہ 127 میں کرسچینز کا 80,000 ووٹ ہے، تھوڑا جہا نہیں ہوں پاجی 80,000، ذرا حساب کریں۔ اور وہ جو ان کے لیڈر ہیں وہ پاسٹر، سوری اس وقت میں ان کا میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، ہمارے لیے باعث عزت ہیں، قابل احترام ہے ہماری کرسچین کمیونٹی یا کوئی بھی کمیونٹی، ان کے پاس یہ گیا ہے بلاول صاحب اور یہ میر صاحب ساتھ ساتھ ہی فیصل میر، توفیق نہیں ہوئی کہ پاسٹر صاحب سے اعلان کروائیں کہ کرسچین کمیونٹی ان کی سپورٹر ہے، ان کی ووٹر ہے۔ فوٹو سیشن ہوا اور بلاول صاحب کو اٹھا کے یہ بندہ لے آیا، بعد میں وہ عطا تارڑ گیا اور اس نے باقاعدہ پاسٹر سے کہا کہ پہلے تو بلاول کی بات کریں کہ بلاول آیا تھا، لیکن وہ دعا کو روا کے چلا گیا۔ سپورٹ ہم مسلم لیگ نون کی کر رہے ہیں اور عطا تارڑ کو ووٹ دے گیا۔ 80,000 ووٹ پاجی، 80,000 ووٹ میں سے میں کہتا ہوں 20-30 ہزار ہی ووٹ بلاول بھٹو کو آ جاتا کرسچین کمیونٹی کا، تو کتنے گل جاندی ہے جانتے ہیں نا آپ۔ لیکن بلاول نے ایک بڑا مارکا مارا، اس نے وہ جو گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں منہاج القرآن میں، علامہ طاہر القادری کا جو منہاج القرآن ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ یہ منہاج القرآن جو ہے اس کی افتتاحی تقریب بھی شہید بے نظیر بھٹو نے کی تھی، اور سوری معذرت چاہتا ہوں۔ اور یہ جو منہاج القرآن کی تعمیر ہے، یہ بھی اس میں بھی بڑی شیئرنگ تھی بی بی شہید کی حکومت کے دوران اس کی تعمیر میں۔ اور علامہ طاہر القادری صاحب جو ہے وہ بی بی کے لیے بہت ان کی بڑی تعریفیں بھی ان دنوں میں کرتے ہوتے تھے، عورت کی حکمرانی یہ تو ایک علامہ تھا نا بی بی پر، لیکن اس کے علاوہ وہ بڑی تعریفیں کرتے ہوتے تھے۔ یہ علی نواز گنڈا پور صاحب جو ہے وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں منہاج القرآن میں، انہوں نے بلاول کو خود دعوت دی کہ منہاج القرآن ہے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ ہم بلا شرکت غیر، بلا کسی بھی شرائط کے ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں۔ اور ریزن کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن، یاد ہوگا آپ کو،
کہ میاں نواز شریف کی ہم نے مخالفت کرنی ہے، ڈٹ کے کرنی ہے، عطا تارڑ کیا نواز شریف بھی یہاں سے کھڑا ہوتا تو ہم نے اسے بھی ووٹ نہیں دینا تھا۔ اچھا، یہ حلقہ جو ہے 127 سے اس میں سے 2002 میں علامہ طاہر القادری نے الیکشن لڑا اور جیت گئے، آپ کو یاد ہوگا نا۔ تو اب بھی سمجھا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا وہاں ایک ووٹ بینک ہے۔ اچھا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، مطلب حالات بہت بدل گئے نا، یہ 2002 نہیں ہے، یہ 2024 ہے، حالات بہت بدل گئے ہیں، سوشل میڈیا ہے، اور پی ٹی آئی کا ایک زور دیکھا جا رہا ہے لاہور میں، جو چھپا ہوا زور ہے، لک کے، مطلب ان کے حمایتی بہت زیادہ ہیں۔ تو بلاول کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ فیصل میر بلاول کو ایسی ایسی جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے، اور جہاں انہیں ان سے اعلانات کروانے چاہیے، جن کے ساتھ میٹنگ ہو ان سے اعلانات کروانے چاہیے، وہ اعلانات نہیں کرواتے۔ اعتزاز احسن ہمارے ملک کا ایک بڑا لائر ہے، وزیر قانون بھی رہے، بی بی کی یا پیپلز پارٹی کے ادوار میں ان کی بڑی موجیں رہی، اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، نوٹسز بھی ہوئے پی ٹی آئی سوری اعتزاز احسن کو پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو ساڈا بندہ تے ہے پی ٹی آئی دے وچ، لیکن وہ کیسز لڑ رہے ہیں عمران خان کے، عمران خان کی فیور میں بڑے سارے بیانات بھی دیتے ہیں۔ بیدیاں روڈ پر ان کا ہے فارم ہاؤس، گھر تو ان کا زمان پارک میں ہے نا، عمران خان کے ہمسائے ہیں وہ گمنڈی۔ بلاول بھٹو وہاں گئے ہیں اعتزاز احسن کے ساتھ ملنے، اور اعتزاز احسن حالانکہ پیپلز پارٹی انہیں نوٹس کرتی ہے بار بار نا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو پارٹی کے خلاف، یہ وہ فلان ڈمکان، لیکن یہ جو نشئی ہوتے ہیں نا اور سیاستدان، یہ ضرورت کے لیے ہر دشمن کو چلے جاندے، نشہ تھوڑیا ہے نا جن کا، انہوں نے وہاں بھی پہنچ جانا ہے جتھے کوئی دوسرا فیمی ہے گا، چرسی ہے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مخالف ہو۔ اور جب ضرورت پڑنی ہے سیاستدان کو تو اس نے برے دے گھر تک پہنچ جانا ہے۔ برے دا گھر سی اعتزاز احسن کا گھر، جہاں وہ پہنچے ہیں بلاول، جو وہ تعزیت کے لیے اور یہ وہ، حالانکہ ووٹ کے لیے، سپورٹ کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ اعتزاز احسن بھی بڑے پاپولر تو وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عام لوگوں میں لوکلی ان کا ووٹ ہے یا نہیں، وہ ہم نے اعتزاز احسن کی وائف کے الیکشن میں دیکھ لیا تھا کہ نہیں یار، کسی بڑی پارٹی کی سپورٹ کے بغیر کوئی الیکشن نہیں۔ پھر بھی اثر انداز ہے اعتزاز احسن، وہ ووٹ لیں گے یا ووٹ لے کر دیں گے بلاول بھٹو کو، یہ الگ سٹوری ہے۔ انہیں قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان کے جو دروازے بند ہو رہے تھے پیپلز پارٹی کی طرف، راہ نہیں سی نہ کھول رہا، وہ دروازے کچھ کھلے، مطلب جالوں کے خیال میں وہ کچھ کھلے ہیں، اور اعتزاز احسن بڑی جلدی سپورٹ کرنے والے ہیں بلاول بھٹو کی، بلکہ ان کی کمپین کرنے والے ہیں لاہور میں، یہ بھی ایک خبر ہے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری بلاول کے سپورٹر بن گئے، کس دشمنی میں، انہی بندوں کی دشمنی میں، ان دو بھائیوں کی دشمنی میں جو کندھے پہ اٹھا کے نا ڈاکٹر طاہر القادری کو تو عمرہ کرواتے رہے، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، اور یہ امام مسجد بھی رہے، آپ جانتے ہیں اتفاق مسجد میں، اور سارے بوٹے مولانا طاہر القادری کو جو یہ دولت شہرت یہ وہ، مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو رنگ جو ہے وہ میاں شریف نے لگائے، میاں نواز شریف کے والد صاحب نے، جو بھی ہے پچھلے معاملات پر مٹی ڈالتے ہیں، آگے چلتے ہیں، اور آگے نظر یہی آ رہا ہے کہ عطا تارڑ جو ہے نا وہ تو گیا جی، بلاول ہتھوں گیا۔ اگر پی ٹی آئی کا سٹرونگ کینڈیڈیٹ اس حلقے میں سے ہوں تو کوئی بڑا شیلا بھی نہیں رہ گیا، سٹرونگ کی ہونا ہے، آپ جانتے ہی نا کہ کتنے سٹرونگ ہوں گے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس، مطلب انہوں نے کھچیاں ہوئی ہیں نا، ڈورا کھچیاں ہوئی ہیں کہ ہلن نہیں دینا، نتھ پائی ہوئی ہے۔ پھر بھی بلاول بھٹو لاہور سے جیتتے نظر آ رہے ہیں، اگر پی ٹی آئی نے انہیں کوئی ٹف ٹائم دیا بھی تو وہ میرا خیال ہے مات دے جائیں گے،
سب کو اور ووٹ لے جائیں گے لاہور سے، لیکن وہ لاہور دی پیپلز پارٹی نہیں. وہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہوائی چپل پہن کے ریگل چوک پہ بیٹھے ہوتے تھے، لکشمی چوک میں اپنے دوستوں کے ساتھ پٹھورے کھا رہے ہوتے تھے، یا پھر وہ شیزان ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوتے تھے ہم اپنے دوستوں، یاروں، شاعروں، ادیبوں کے ساتھ اور اپنے ورکرز کے ساتھ، وہ والی پیپلز پارٹی لاہور میں نہیں ہے. اب بی بی نے آ کے پیپلز پارٹی لاہور میں جگائی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ فنش. سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیرا بن گئی ہے باجی، تھڑا بن گئی ہے، سیاست کا تھڑا بن گئی ہے. قاضی فائز عیسیٰ جنہیں بلّا شلہ بھی کھو لیا پی ٹی آئی کو، ان کے پاس اور کوئی کیس ہی نہیں ہے سوائے یہ سیاسی ضلالت کے. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس انہوں نے کھولا، لیکن وہ بھی فیبرری میں پر ڈال دیا کہ الیکشن تو بعد ہم سنیں گے. 13,000 منہ نال کہنا استغفر اللہ تہاڈیاں عدالتاں دے وچ کیسز زیر التوا ہیں عام لوگوں کے. بھیڈاں بکریاں ساڈے ورگے، ساڈے کیس سنن دی نہیں انہاں نوں توفیق. یہی کام بندیال کرتا تھا سابق چیف جسٹس، یہی ثاقب نثار کرتا تھا، یہی گلزار کرتا تھا، یہی افتخار چودھری کرتا تھا کہ سیاسی یہ جو دھینگا مشتی ہے نا، بس یہی کیسز سننے اور ساری سپریم کورٹ ہی پوری اور ساری چیف جسٹس ہی پوری. اور ٹرکا والا ڈس گیا، وہ آپ جانتے ہیں نا لکڑی، وہ کہیں پھڑ کے لے ہونا ہے، پھر سپریم جوڈیشل کونسل چ لے ہونا ہے، اور اس کی کرپشن جو ہے وہ اس کا سارا ملیا میٹ کرنا ہے. وہ بعد میں ایک اور ڈرتا ہوا وہ بھی بھاگ گیا. میں نے اس پہ ولاگ نہیں کیا، میں مطلب اسی اللہ کی کریے یار. اعجاز الحسن جو جس کا بھائی اتفاق فاؤنڈری میں ملازم بھی تھا، اور جڑے کچیچیاں لے کے نواز شریف کے خلاف تھا اور شہباز شریف کے خلاف تھا اور پاناما کا نگران تھا، اور یہ وہ ٹرکاں والے دے پیچھے پیچھے وہ بھی کلینڈر بن کے نس پیا. اور بھی ججز جا رہے ہیں کچھ جو سینیارٹی پر نہیں آئے تھے، جنہیں نوازا گیا تھا، وہ بھی انہیں بھی کہا گیا ہے اندر کھاتے کہ نکل جاؤ اور ہولی ہولی آپ ہی ریزائن کر کے، ادروائز آہو کریں گے تیرے نال. لیکن ان لوگوں کا کیا قصور ہے، ان سائلوں کا کیا قصور ہے جو چھوٹی بڑی عدالتوں میں 13 لاکھ مقدمات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ساڈی بھی سن لو. صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں 60,000 کے قریب مقدمات ہیں. اپنا قاضی صاحب کیسے تسی قاضی ہو یار، خاندانی قاضی، وہ اینا ماڑیاں دے بھی کیس سن لو، اور نواز شریف تو باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، اینا سارے سیاسی بس کر جاؤ. حیا ہوندا ہے کوئی، خواہ کسی بھی وہ بڑی کرسی پہ بیٹھا ہو وہ بندہ ہو، اس کا ایک احترام ہوتا ہے، اس کا ایک حیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی آنکھوں میں رہنے دے. عام لوگوں کے کیسز بھی سن لے، کچھ نہیں ہوں تمہیں. جنہ کتنا اور ہے نا تھے کو 10 مہینے کا، اس میں کتنے سن لیں گے؟ اور جتنے سن لیں گے وہ تو سن لے یار، نہ کریں اس پہ لائیو سٹریمنگ. لوگوں کے کیسز سنیں اور یہ سیاست بازی سے باہر آ جائیں. ہماری تو التجا ہی ہے، اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ ان سیاسی ڈیرا نہ بنائی رکھو، اس کو ایک عوامی اور انصاف کا ڈیرا بنائیں، انصاف کی عدالت بنائیں. ہمارے ملک کی خدیجہ شاہوں نے، صنم جاویدوں نے سوشل میڈیا پر بڑے خواب دیکھے، اور بڑے خواب ان کے مطلب ایسے خواب جو وہ چاہتی تھی کہ یہاں کوئی ایسا انقلاب آ جائے گا. مطلب یہ بھی پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے بوٹے ہیں نا، صنم جاوید وغیرہ. باپ تو پیپلیا ہے بہت بڑا آج بھی، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے لیے وہ لڑتا بھی رہا ہے، الیکشن بھی لڑتا رہا ہے. ان کی والدہ بھی لڑتی رہی ہے الیکشن صنم جاوید کی. نوجوان نسل کے کچھ خواب تھے کہ ہم لڑ لیں گے، ہم بھیڑ لیں گے، ہم نواز شریفوں کا بھی مقابلہ کر لیں گے، اسٹیبلشمنٹوں کا بھی مقابلہ کر لیں گے. وہ خواب سارے چکنا چور ہو گئے. عمران خان نے جو دیا وہ تو سب کے سامنے ہے کہ اس نے کس طرح کی سیاست کی اور اس ملک کو کیا دیا. لیکن بچوں نے، نوجوانوں نے، اس ملک کے نوجوانوں نے خواب دیکھے تھے کہ جو پیپلز پارٹی کے جیالے جنگ لڑتے رہے، شاہی قلعے کاٹتے رہے، کوڑے کھاتے رہے،
اس ریت کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، چاہے ان کے پاس ذوالفقار علی بھٹو جیسا کوئی دیانتدار نہیں تھا، کڑی والا اور القادر ٹرسٹ والا عمران خان ہے، چاہے ان کے پاس، لیکن انہوں نے خواب دیکھا تھا. سچی گل جی، انہوں نے خواب ٹوٹ بھج گئے جی. اس ملک میں کوئی آئندہ کئی سالوں تک نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ سب تو تگڑے تھے سوٹے والے یا بندوق والے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سچی بات ہے کہ اس ساری دھینگا مشتی میں نا اگلے کئی سالوں تک ہمارے ملک کی نئی نسل نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا نہیں لینا. ثانیہ 9 جو ہوا، جس طرح سے یہ یوتھیوں نے جو تماشا کیا، اس تماشے کی سزا یہاں کے جینون سیاسی ورکر کو ملنی ہے، اور جینون یہاں کی صنم جاویدیں اور خدیجہ شاہیں جو ہے نا، انہوں نے ہارتے رہنا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اور ایک میسج میں نے دینا ہے، غور سے سن لیجئے. یہ جو مطلب سوشل میڈیا کے اثرات تو ہوتے ہیں نا، لیکن پھر کچھ پریکٹیکلی بھی چیزیں بندہ دیکھتا ہے. جو بیمار ہیں، یہ میرا میسج ہے، سب کو پہنچائے. صبح، شام اور دوپہر، دن میں 3 دفعہ آدھا گلاس پانی اور سورہ رحمان. ہر طرح کے مریض کے سرہانے آدھا گلاس پانی اور سورہ رحمان لگا کے رکھ دے. وہ سورہ رحمان سنیں بغیر ترجمے والی. اور وہ جو ہے بصری صاحب، ان کی تلاوت جو ہے نا سورہ رحمان جو انہوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ سنیں. اور جب سورہ رحمان مکمل ہو جائے تو وہ جو پانی ہے اسے پینے سے پہلے آنکھیں بند کر کے اللہ 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 3 دفعہ اپنے رب کو یاد کریں، اپنے دل سے، اپنی روح سے، اپنے اندر سے. اور 3 سپ میں، 3 گھونٹ میں وہ آدھا گلاس پانی 3 سانسوں میں پی لے. اللہ سب کو شفا دے، اور یہ بھی میسج جو ہے وہ سب تک پہنچائے. اللہ حافظ.